آگے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے رات کو بلایا گیا اور رات میں بیت المقدس میں گیا تو انہوں نے کہا جی جو مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور واقعی آپ بیت المقدس میں گئے ہیں تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا، ہم آپ سے بیت المقدس کے بارے میں کچھ سوال کریں گے، اگر آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی وہاں گئے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیے تو پھر طے ہو جائے گا کہ معاذ اللہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، اے اللہ تو نے بلایا، تو نے واپس بھیجا، اب یہ ان کا اعتراض ہے، اے اللہ اس کی لاج رکھ لے، میں نے جو دعویٰ کیا ہے اے اللہ میرے اس دعوے کو اب ان کے سامنے سچا فرما دے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے ساتھ جو ایک نصف دائرہ ہے جسے ہم حتیم کہتے ہیں، آپ اس حتیم میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے کچھ سوالات کرنے شروع کر دیے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ فلسطین میں جو علاقہ بیت المقدس کا ہے اس کا فلاں منظر کیا ہے، فلاں دروازہ کس طرف سے ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے وہ سارے کے سارا منظر میرے سامنے یوں کر دیا جیسے میں اپنی آنکھوں سے اس پورے کے پورے منظر کو دیکھ رہا ہوں جو وہ سوال کر رہے ہیں، ان کے سوال کے مطابق اللہ رب العزت اس کا جواب میرے سامنے اس منظر کے اعتبار سے کر دیتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ اس شہر کی فصیل میں فلاں دروازہ کس طرف ہے، جنوب میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، میں وہ دیکھ کر بتا رہا تھا کہ یہ دروازہ فلاں طرف ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا فلاں جو بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کی کیا کیفیت ہے، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، اس کے دروازے کیسے ہیں، وہ دروازے کس طرف ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ اب اہل مکہ کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ وہ خود وہاں جا چکے تھے، وہ یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے، انہوں نے اپنی زبانی اعتراض کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دیکھ کے جواب دے دیے۔ تو انہوں نے کہا بات تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اب یہ کیفیت سے اہل مکہ تو مطمئن ہو گئے، لیکن ہمارے پچھلے صدیوں کا ایک ملحد مطمئن نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ کی حتیم میں کھڑا ہو اور اس کی نظر کی ایک حد ہے، وہ 10 20 25 100 کلومیٹر سے آگے دور تک دیکھ نہیں سکتا، رستے میں بلڈنگیں ہیں، رستے میں پہاڑ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوں اور وہاں کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کر بتا رہے ہوں؟ اب یہ اپنی عقل کے بنیاد کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اللہ دکھانے والے، اللہ بتانے والے، اللہ اس چیز پر قادر ہیں۔ جب اللہ قادر ہیں، اللہ نے دکھا دیا تو اعتراض کی اس میں گنجائش کون سی ہے؟ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، بندے کا ہاتھ ہوتا ہے، بندے کی آنکھیں ہوتی ہیں، بندے کی طاقت ہوتی ہے، اصل اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ عطا کیا ہوتا ہے اور وہ ایک لمحہ جب تک اللہ چاہتے ہیں اس وقت تک ہوتا ہے، یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ مکہ مکرمہ میں رہ کر 1500 کلومیٹر کی دور کی باتیں کیسے نظر آ رہی ہیں؟ آج ہم نے اپنے محدود وسائل کے ساتھ ایسے آن لائن آلات ایجاد کر لیے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے آسٹریلیا کا میچ دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ہزاروں کلومیٹر دور کی تقریریں سن رہے ہیں، وہاں کی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ انسان کے محدود وسائل ہیں، ان محدود وسائل کی بنیاد پہ آپ اپنے موبائل میں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ، اللہ معاف فرمائے، ہم سے بھی زیادہ عاجز ہے کہ اللہ 1500 کلومیٹر کی باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا نہیں سکتا؟ وہ خالق جس نے ہمیں عقل دی، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ آلات ایجاد کیے، تو وہ عقل دینے والا کیا ان باتوں پہ قادر نہیں تھا؟ یہ وہ محدود سوالات ہوتے ہیں جو عقل پرستی کی بنیاد پر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ بچوں کی اتنی رسائی نہیں ہوتی، دین کی معلومات نہیں ہوتی، جس وجہ سے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو پھر دین والے جو ہیں ایسے ہی خرافات جو ہے بولتے رہتے ہیں، ایسی فرضی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو تو ہماری عقل بھی نہیں مانتی۔ استاد نے بھی بتایا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے قدرت سے ہوا۔ محترم حاضرین، اسی معراج کے حوالے سے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کے جو فلاسفہ تھے، جو ماہرین فلکیات کہلاتے تھے، جب تک بیرونی فضا کا موجودہ ایک آئیڈیا، نظریہ وہ سامنے نہیں آیا اور جب تک لوگوں نے اس فضا سے باہر اپنے مختلف سواریاں، مختلف چیزیں باہر نہیں بھیجیں اور اس پورے نظام کا انہوں نے چاند تک یا کچھ لاکھ کلومیٹر تک کا ایک جائزہ نہیں لے لیا، اس وقت تک یہ ایک تصور رائج تھا کہ ہماری اس زمین کے ارد گرد یہ ایک ہوا کا دائرہ ہے کہ جہاں بھی آپ ہوں آپ سانس لے سکتے ہیں، سمندر میں ہوں،
تو بھی ہوا موجود ہے، آپ سانس لے سکتے ہیں۔ آپ اگر خشکی میں ہیں وہاں بھی ہوا موجود ہے، آپ سانس لے سکتے ہیں۔ یہ زمین کے ارد گرد ایک گول دائرہ ہے۔ اس ہوا والا دائرہ کا جب اختتام ہوتا ہے تو وہاں اور دائرے شروع ہوتے ہیں، ان میں ایک دائرہ آگ کا ہے کہ اگر کوئی چیز زمین سے اٹھ کر اس ہوا کے دائرے سے اوپر جاتی ہے تو وہ آگ والا دائرہ اس کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے پرانے فلسفیوں کا وہ تصور تھا کہ اس ہوا کے دائرے سے باہر کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، جو جائے گی وہ جل کر خاکستر ہو جائے گی، چونکہ وہ آگ والا دائرہ باہر موجود ہے۔ اور اسی تصور کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج پر وہ فلاسفہ، وہ عقل پرست، وہ محدود عقل والے لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا اور اس زمین کے مدار سے، ہوا کے مدار سے باہر نکل گئے، آگے تو آگ کا دائرہ ہے، وہاں تو جو چیز بھی جاتی ہے جل جاتی ہے، اس کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تصور تھا۔ لیکن آج جب ہماری انسانی تحقیقات کے مطابق ہم نے چاند پر اپنی سواریاں بھیجیں، اس مدار کو انہوں نے کراس کر لیا، وہاں کوئی ایسا دائرہ نہیں ہے جو آگ کی شکل میں ہو اور وہاں سے کراس کرنے والی ہر چیز جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو جائے۔ اس تصور کی کوئی حقیقت نہیں تھی جس تصور کی بنیاد پر اسلام کے اس واقعہ معراج پر اعتراض کیا جاتا تھا۔ الغرض اس طرح کی چند باتیں جو اس واقعہ معراج کے حوالے سے ہمیں سبق دیتی ہیں کہ یہ وہ چند باتیں ہیں جن کی بنیاد پر عقل کا نعرہ لگانے والے کچھ لوگ اسلام پر اعتراض کیا کرتے تھے، لیکن ان اعتراضات کی علمی حیثیت کیا ہے وہ آج آپ حضرات بھی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دعووں کی، ان باتوں کی کوئی علمی حیثیت نہیں تھی، ان کا کوئی عقلی معیار نہیں تھا۔ الغرض اسلام کے حوالے سے جو بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کا ذہن بگاڑا جاتا ہے، وہ اسی طرح کے فرضی سوالات ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں بڑے عقل کو اور لاجک کو لگتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، جب آپ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو واضح بھی کر دیں گے اور بچوں کا ذہن بھی صاف کر دیں گے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کو سلامت رکھے اور ایمان کے ڈاکوؤں کے اس ڈاکے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔